میرا نام مومنہ ہے۔ میرے والدین بہت پہلے گزر گئے تھے۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی، اس لیے جب میرے بھائی کی شادی کا وقت آیا تو مجھے بہت زیادہ فکر ستانے لگی کہ اگر کوئی باہر کی لڑکی ہمارے گھر آئے گی تو وہ میرے بھائی کو مجھ سے دور کر دے گی، پھر میرا کیا ہوگا؟ مجھے لگتا تھا کہ اگر میری بھابھی نے میرے بھائی کو آتے ہی اپنے قابو میں کر لیا تو میری تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ یہی سوچتے سوچتے ایک دن مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں کسی ایسی لڑکی سے اپنے بھائی کی شادی کرواؤں جو میرے لیے غیر نہ ہو، بلکہ وہ مجھ سے پہلے سے ہی بہت محبت کرتی ہو۔ یہ خیال آتے ہی میرا ذہن سیدھا اپنی دوست شمائلہ کی طرف چلا گیا۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ کافی سلیقہ شعار بھی تھی۔ اسے سلائی کا ہنر بھی آتا تھا اور وہ مجھ سے محبت بھی کرتی تھی۔ میری نظر سے دیکھا جاتا تو وہ ایک بہترین بھابھی ثابت ہو سکتی تھی۔ میری دوستی صرف شمائلہ سے ہی نہیں تھی بلکہ اس کے گھر والوں سے بھی میرے بہت اچھے تعلقات تھے۔ اسی لیے میں نے اپنے بھائی سے شمائلہ کے حوالے سے بات کی تو بھائی نے حیرت سے مجھے دیکھا، کہنے لگے یہ تمہیں اچانک شمائلہ کا خیال کیوں آ گیا؟ میں نے سارے خدشات بھائی کے سامنے بیان کر دیے کہ مجھے لگتا ہے کہ بھابھی آئے گی تو بھائی بدل جائے گا۔ میری بات سن کے بھائی زور زور سے ہنسے، کہنے لگے کہ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، تمہیں جو لڑکی مناسب لگتی ہے تم اس سے میرا رشتہ کروا دو، لیکن یاد رکھنا میں کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں بدلوں گا۔ ماں باپ کے جانے کے بعد جس طرح میں نے تمہیں سینے سے لگا کے رکھا ہے، آئندہ بھی تمہیں اسی طرح اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گا۔ پھر بھائی کی اجازت دیتے ہی میں شام کو شمائلہ کے گھر پہنچ گئی۔ میرے سر پر کسی بڑے کا سایہ نہیں تھا، اس لیے یہ مشکل کام مجھے خود ہی کرنا تھا۔ پھر میں نے شمائلہ سے پوچھے بغیر ہی ڈائریکٹ شمائلہ کی امی سے بات کی۔ میری اور شمائلہ کی دوستی کو کافی سال گزر چکے تھے۔ اس کی امی میرے بھائی کو پہچانتی بھی تھی کیونکہ بھائی اکثر ہی مجھے شمائلہ کے گھر سے لینے اور چھوڑنے کے لیے جاتے تھے۔ وہ کہنے لگی بیٹی میں شمائلہ کے ابا سے بات کروں گی اور پھر شمائلہ کی مرضی جان کر ہی حامی بھروں گی۔ لیکن شمائلہ کی امی کے چہرے کی چمک بتا رہی تھی کہ انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر جب میں نے شمائلہ کو اس بارے میں بتایا تو وہ اچھل پڑی، غصے میں کہنے لگی کہ پہلے تم مجھ سے تو بات کرتی، تم نے تو سیدھا میری امی سے بات کر لی۔ پتہ نہیں تمہارا بھائی مجھے پسند کرے گا یا نہیں، ایسا نہ ہو تمہارے بھائی کی زندگی میں پہلے سے کوئی اور لڑکی موجود ہو۔ شمائلہ بہت عجیب و غریب سی باتیں کرنے لگی۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے اس سے کہا میں بھائی سے پوچھ کے یہاں آئی ہوں، تم فکر نہ کرو، ایک دفعہ تم میری بھابھی بن جاؤ گی تو پھر تم میرے گھر میں راج کرو گی، ہم دونوں سہیلیاں مل کے خوب مزے کریں گے۔ میری بات سن کر وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ پھر 2 دن گزرے تو شمائلہ کی امی کا فون آیا۔ وہ کہنے لگی ہمیں اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی، میری پکی سہیلی میری بھابھی بننے جا رہی تھی، اس سے زیادہ اچھی اور کیا بات ہو سکتی تھی۔ اور پھر جب ہم شمائلہ کے گھر باقاعدہ رسم کرنے کے لیے گئے تو میں اور میرا بھائی بس ہم دونوں ہی تھے۔ میں نے شمائلہ کو دوپٹہ پہنایا، مٹھائی کھلائی تو اس کے چہرے پر کوئی خاص خوشی نہیں تھی۔ میں نے دھیرے سے اس سے پوچھا کہ کیا تم خوش نہیں ہو؟ اس نے دبے دبے لہجے میں کہا میں اسی محلے میں شادی ہو کے جانا نہیں چاہتی، مجھے کسی اچھی جگہ شادی ہو کے جانا تھا، لیکن تمہاری وجہ سے اب میں اسی پرانے محلے میں رہ جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم کہو گی تو ہم کسی بڑے محلے میں شفٹ ہو جائیں گے، اس میں اتنا برا منہ بنانے کی کیا بات ہے؟ میری یہ بات سن کر شمائلہ کا مزاج بالکل ٹھیک ہو گیا اور پھر وہ میرے ساتھ نارمل ہو گئی۔ ہم دونوں نے خوب انجوائے کیا اور رسم بھی اچھی طرح نمٹ گئی۔ بھائی اور شمائلہ کی میں نے تنہائی میں ملاقات بھی کروائی۔ شمائلہ اتنی خوبصورت تھی کہ بھائی کو اس رشتے پہ بالکل بھی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ پھر ہم نے جلدی شادی کی بات کی تو بھی شمائلہ کے گھر والوں نے منع نہیں کیا، بلکہ مہینے بھر بعد کی شادی کی تاریخ بھی دے دی۔ یہ 1 مہینہ بہت تیزی سے گزر گیا۔ میں نے اپنی کچھ نوکری سے چھٹیاں لے لی تھیں، کچھ بھائی نے، پھر ہم دونوں نے مل کر شاپنگ بھی کر لی۔ ہم زیادہ تر شاپنگ پر شمائلہ کو بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ شمائلہ کی پسند کافی مہنگی تھی، وہ ہر مہنگی چیز پر ہاتھ رکھتی تھی۔ بھائی تو اس کی پسند دیکھ کر پریشان ہوتے تھے، لیکن میں کہتی تھی کہ تسلی رکھیں، میں اتنے سالوں سے نوکری کر رہی تھی، میرے پاس اچھے خاصے پیسے تھے، پھر ہمارے گھر کے حالات بھی ٹھیک ٹھاک ہی تھے، ہمیں فائنینشلی کچھ اتنے پرابلمز نہیں تھے، اس لیے میں نے بھائی سے کہا کہ جو شمائلہ کی پسند ہے ہم اسے وہی دلوائیں گے۔
اور پھر شمائلہ نے اپنے لیے مہنگی ترین شاپنگ کی۔ ایک خوبصورت دلہن کا روپ دھار کر وہ ہمارے گھر چلی آئی۔ اس کے آنے سے مجھے لگا میرا گھر مکمل ہو گیا۔ بہت عرصے سے میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی تھی۔ مجھے کسی عورت کا ساتھ چاہیے تھا، جو شمائلہ کے روپ میں مجھے مل گیا تھا۔ لیکن شادی کے کچھ عرصے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ شمائلہ ویسی نہیں ہے جیسا میں اسے سمجھتی تھی۔ ایک دوست ہونا الگ ہوتا ہے اور ایک بھابھی ہونا الگ۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتی۔ اگر بھائی ذرا بھی اس کی پرواہ نہ کرتے تو وہ لڑائی جھگڑوں پر اتر آتی اور پھر میرے سمجھانے پر خاموش ہوتی۔ شادی کو 15 دن گزرے تو اس نے یہ کہہ کر سلائی کا کام شروع کر دیا کہ بھائی اسے زیادہ خرچے کے پیسے نہیں دیتے۔ یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی، کیونکہ بھائی میرے سامنے اس کی ہر فرمائش پوری کرتے تھے، لیکن پھر بھی اس نے زبردستی سلائی مشین گھسیٹ لی۔ میں خود بھی نوکری کرتی تھی، بھائی بھی نوکری کرتے تھے، اس لیے ہم نہیں چاہتے تھے کہ بھابھی اس جھمیلے میں پڑے۔ وہ گھر سنبھالتی ہمارے لیے یہی بہت تھا۔ لیکن شمائلہ نے نہ صرف سلائی شروع کی بلکہ وہ ہر وقت سلائی مشین سے چپک گئی۔ میں نوکری سے واپس آتی تو گھر کا سارا کام پہلے کی طرح میں اکیلے ہی کرتی۔ بھائی مجھے دیکھتے تو غصہ کرتے، کہتے کہ تم گھر کے کام کاج نہ کیا کرو، لیکن میں شمائلہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے گھر کے کام کاج میں خود ہی کر لیا کرتی تھی۔ پھر ایک دن بھائی کہنے لگے کہ مومنہ تم نوکری چھوڑ دو، تم پہ بہت بوجھ پڑ گیا ہے۔ لیکن میں نے نوکری چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ دراصل میں نے بہت محنت سے ڈگری حاصل کی تھی اور اب میں اس کا استعمال کرنا چاہتی تھی۔ میں یہ نوکری اپنے مستقبل کو آگے بڑھانے کے لیے کر رہی تھی۔ میرا تو اپنی شادی کے بعد بھی نوکری چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں جس دفتر میں کام کرتی تھی وہاں میں ایک لڑکے کو پسند بھی کرتی تھی، اور اس سے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں شادی کے بعد بھی نوکری نہیں چھوڑوں گی۔ اسی لیے میں نے خاموشی سے گھرداری بھی سنبھال لی اور نوکری بھی، جبکہ بھابھی نے سلائی مشین کو ہی اپنا مسکن بنا لیا۔ میں تو اب شمائلہ کو بھابھی ہی کہنے لگی تھی، کیونکہ شمائلہ کا کہنا تھا کہ مجھے بھابھی کہا کرو۔ کبھی کبھی مجھے عجیب بھی لگتا تھا کہ وہ میری دوست سے بھابھی بن گئی اور پھر میرے ساتھ بھابھیوں جیسا سلوک کرنے لگی۔ لیکن پھر میں سوچتی تھی کہ شاید میں اس بات کو زیادہ محسوس کر رہی ہوں، کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت سے پیش آتی، میرا خیال رکھنے کی کوشش کرتی، اور سب سے بڑھ کر میری تنہائی ختم ہو گئی تھی۔ میں جب کاموں سے فارغ ہوتی تو بھابھی کی سلائی مشین کے پاس بیٹھ کر ان سے دل کی باتیں کرنے لگتی۔ ایسے ہی بھابھی کی شادی کو 3-4 مہینے گزر گئے۔ پھر ایک دن میں گھر میں داخل ہوئی تو بھائی اور بھابھی کے درمیان کسی بات پر بحث چل رہی تھی۔ میں نے جاننا چاہا کہ کیا بات ہے، لیکن بھابھی خاموش ہو گئی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی مومنہ برا نہ ماننا، لیکن میاں بیوی کی بھی کچھ ذاتی باتیں ہوتی ہیں۔ تم میری دوست صحیح، لیکن میں ہر بات تمہیں نہیں بتا سکتی۔ بھابھی کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ شاید ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ مگر اس رات بھابھی کا موڈ خود بخود بہت اچھا ہو گیا۔ میں سونے کے لیے جانے لگی تو بھابھی اپنی ڈھیلی ڈھالی سی قمیض لے کر میرے پاس آئی۔ کہنے لگی تم کیا اتنے چست کپڑے پہن کے سوتی ہو؟ تمہیں میری اس شرٹ کا کپڑا بہت پسند ہے نا؟ یہ نرم ملائم بھی ہے، تم یہ پہن لو اور اپنی یہ شرٹ مجھے دے دو، میں دھو کے ڈال دیتی ہوں۔ بھابھی کی بات سن کر میں بہت خوش ہوئی کہ انہیں میرا خیال ہے۔ پھر میں نے ان کی ڈھیلی ڈھالی سی شرٹ پہن لی اور اپنی شرٹ اتار کر ان کے حوالے کر دی۔ وہ میری شرٹ لے کر یہ کہہ کر چلی گئیں کہ میں اسے دھو کے سکھا دوں گی، اب تم سکون سے سو جاؤ، اور میں تھکی ہاری سونے کے لیے لیٹ گئی۔ لیکن اگلی صبح جب میں اٹھی تو میرے لیے بستر سے اٹھنا مشکل ہو گیا۔ میری کمر میں شدید تکلیف ہو رہی تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے پیروں سے جان نکل گئی ہے۔ بستر کا حال بھی کچھ عجیب سا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا، واش روم میں گئی، پھر کپڑے تبدیل کیے، کمر پہ ہاتھ رکھے رکھے میں نے بڑی مشکل سے ناشتہ کیا۔ دیکھا تو بھابھی گہری نیند سو رہی تھیں اور میرا ناشتہ تیار نہیں تھا۔ میں نے جیسے تیسے خود اپنا ناشتہ بھی تیار کیا، بھائی کا بھی کیا۔ مجھے یاد آیا کل والی قمیض تو بھابھی دھونے کے لیے لے کر گئی تھی، تو پھر مجھے دفتر جانے کے لیے دوسرے کپڑے چاہیے تھے۔ کپڑے استری بھی نہیں تھے۔ میں اسی پریشانی کے عالم میں اپنے کپڑے نکالنے کے لیے اسٹور روم میں گئی، کیونکہ ساری الماریاں اسٹور روم میں رکھی ہوئی تھیں۔ تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ رات جو قمیض میں نے اتاری تھی وہ اسٹور روم میں نیچے زمین پر پڑی تھی۔ میں نے اسے اٹھا کے دیکھا تو وہ دھلی ہوئی بھی نہیں تھی۔
یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ بھابھی نے تو مجھ سے دھونے کے لیے قمیض لی تھی اور پھر دھوئی نہیں اور اسٹور روم میں ایسے پھینک دی۔ میری نئی قمیض مٹی میں رول رہی تھی۔ میں نے اسے اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھا، پھر دوسرے کپڑے نکال لیے، جیسے تیسے استری کیے اور دفتر چلی گئی۔ جب میں واپس آئی تو میری قمیض دھل کے سوکھ رہی تھی۔ بھابھی نے میری طرف دیکھا تو شرمندگی سے کہنے لگی، رات مجھے خیال نہیں رہا، کاموں میں لگ کے میں ایسی تھک کے سو گئی، لیکن ابھی میں نے تمہاری قمیض دھو دی ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں بھابھی، آپ کو بھی تو سارا دن سلائی کا کام ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی ہاں، عید قریب ہے نا، سلائی کا کام بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ پھر انہوں نے واپس سے سلائی مشین گھسیٹ لی اور کاموں میں مصروف ہو گئی۔ بھائی آئے تو بھابھی تب بھی سلائی مشین پر ہی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن رات کے وقت وہ فارغ ہوئی تو سیدھا میرے پاس آ گئی۔ اپنی قمیض لے کر آئی تھی، وہ بھی دھو کر سکھا چکی تھی۔ کہنے لگی یہی پہن کے سو جاؤ، کل رات بھی تمہیں یہ پہن کر اچھی نیند آئی تھی۔ میں نے بھابھی سے کہا ہاں یہ بات تو ہے، واقعی میں بہت گہری نیند سوئی تھی۔ وہ مسکرا کے کہنے لگی ہاں میں ایک دفعہ تمہارے کمرے میں آئی تھی تو میں نے تمہیں گہری نیند میں سوتا دیکھا۔ پھر میں نے بھابھی کی قمیض لے لی اور اسے پہن کر دوبارہ سے سو گئی۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلنے لگا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ میری کمر کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ پیروں میں عجیب سی تکلیف تھی، کبھی کبھی سر پھٹنے لگتا تھا۔ دل چاہتا تھا دفتر سے چھٹی کر لوں، لیکن وہاں بھی کام زیادہ تھا۔ جیسے تیسے زندگی کی گاڑی گھسٹ رہی تھی۔ پھر ایک رات میں سونے کے لیے لیٹی تو مجھے درد سے نیند ہی نہیں آئی۔ روزانہ میں بھابھی کی دی ہوئی کمر درد کی گولی لے کر سوتی تھی، لیکن اس رات میں نے غصے میں وہ گولی بھی نہیں کھائی، کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ بس ایسے ہی میں کچی پکی نیند سو رہی تھی کہ آدھی رات کو میری آنکھ کھل گئی، اور یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ کمرے میں میرا بھائی موجود تھا اور وہ میری ٹانگوں کے پاس بیٹھے اپنے ہاتھوں سے۔ میں گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گئی، پوچھا بھائی یہ سب کیا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے جاگتا دیکھ کر میرے بھائی کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ وہ جلدی سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا۔ میں نے بھائی سے کہا مجھے سچ سچ بتائیں یہ سب کیا ہے؟ اور پھر بھائی نے تنگ آ کر ایک ایسی بات مجھے بتائی جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بھائی اور بھابھی مل کر میرے ساتھ ایسا گھنونا کام کریں گے۔ میرا تو رشتوں پر سے اعتبار اٹھ گیا۔ میں بے یقینی سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی، جس پر مجھے خود سے زیادہ بھروسہ تھا، جس نے ماں باپ کے مرنے کے بعد میرے سر پر باپ کی طرح ہاتھ رکھا تھا۔ کیا وہ بیوی کے بعد میرے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت کر سکتا تھا؟ میں زاروں قطار رونے لگی۔ میری آواز پہ شمائلہ بھی دوڑتی بھاگتی کمرے میں چلی آئی۔ مجھے جاگتا دیکھ کر اس کے بھی ہوش اڑ گئے۔ کہنے لگی مومنہ تم سوئی نہیں؟ وہ کیا تم نے رات کمر درد کی دوا نہیں کھائی تھی؟ میں نے غصے سے شمائلہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم دوست نہیں ہو، ڈائن ہو، جس نے میرا گھر برباد کر دیا، میرے بھائی کو میرے خلاف کھڑا کر دیا۔ تمہاری وجہ سے میرے سارے رشتے ختم ہو گئے۔ اس دنیا میں ایک بھائی کے سوا میرا تھا ہی کون، اور تم نے اس کو میرے خلاف کر کے مجھے برباد کر دیا۔ شمائلہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ غصے میں کہنے لگی میں نے کچھ نہیں کیا، ہر کوئی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، میں کب تک اس غریبی میں گزارا کروں گی؟ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے کیا ہے۔ شمائلہ کی بات سن کر مجھے اس سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ انتہائی مکار اور خود غرض لڑکی تھی، اور میں کئی سالوں کی دوستی کے باوجود اس کا اصلی چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ میں نے ایک زوردار لات اپنے پیروں کے درمیان رکھے دیوں پہ ماری جو میرے بھائی نے رکھے تھے، اور شمائلہ سے نفرت سے کہا کہ جو تمہیں چاہیے ایسے ہی لے لو، لیکن میری زندگی سے نکل جاؤ۔ میں نے ایک نظر اپنے بھائی کی طرف ڈالی، کہا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ شادی کے بعد بھی نہیں بدلیں گے، پھر کیسے بیوی کے بہکاوے میں آ کر آپ مجھ پہ جادو کرنا شروع ہو گئے؟ میرے بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگے تمہاری بھابھی نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا، روز روز جھگڑنے لگی تھی، اسے زیادہ پیسوں کا لالچ تھا، بڑے گھر میں شفٹ ہونا چاہتی تھی، اور پھر وہ امید سے ہوئی۔ اس بات کو لے کر مجھے بلیک میل کرنے لگی کہ وہ اپنے بچوں کا بہتر مستقبل چاہتی ہے۔ میں جتنا کماتا تھا سب اس پہ خرچ کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ دن رات سلائی مشین پر بیٹھی رہتی، یہ کہہ کر کہ اسے مزید پیسے چاہیے
تاکہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پیسے جمع کر سکے۔ اور پھر ایک دن نہ جانے کیسے اسے یہ پتا چل گیا کہ یہ گھر تمہارے نام ہے۔ وہ میرے پیچھے پڑ گئی کہ میں یہ گھر اس کے نام ٹرانسفر کر دوں۔ میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا، نہ مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں تم سے ایسی بات کر سکتا۔ لیکن پھر اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ اپنی اور میرے بچے کی جان لے لے گی۔ وہ کہنے لگی کہ گھر کے کاغذات پر تم خود بخود دستخط کر دو گی اگر ہم ایک چھوٹا سا عمل کر لیں۔ میں اپنے بچے کی خاطر اس کی بات ماننے پہ مجبور ہو گیا، اور اسی لیے میں نے یہ کالا عمل شروع کر دیا۔ اس کالے عمل سے تم خود ہی کچھ ہی دنوں میں یہ گھر شمائلہ کے نام پر ٹرانسفر کر دیتی۔ بھائی کی باتیں سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ بھائی روز رات کو میرے پیروں میں دیے جلاتے تھے، اور میری بھابھی میری اتری ہوئی قمیض پر کوئی کالا علم کر رہی تھی۔ اسی لیے میری طبیعت اتنی زیادہ خراب رہنے لگی تھی، اور میرے دل میں ہر وقت یہی بات آتی تھی کہ شاید میں کسی بھی وقت مر جاؤں گی، کیونکہ درد کی شدت اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ مجھے موت نظر آنے لگتی تھی۔ میں گھر کے کاغذات اگر دستخط کر کے بھابھی کے نام نہ بھی کرتی تو شاید موت کی نیند سو جاتی، اور یہ گھر خود بخود میرے بھائی بھابھی کا ہو جاتا۔ لیکن اگر بھائی یا بھابھی اپنے منہ سے مجھ سے یہ گھر مانگتے تو میں انکار نہ کرتی۔ میرا سب کچھ میرے بھائی اور بھابھی کے لیے تھا۔ میں تو بس محبت کی بھوکی تھی، کیونکہ بہت پہلے میں نے اپنے رشتوں کو کھو دیا تھا، مگر میرے بھائی نے اپنی ہونے والی اولاد کی زندگی کی خاطر میرے ساتھ یہ کھیل کھیلا۔ اس بات کا مجھے بہت افسوس تھا۔ میں نے بھائی سے کہا کہ آپ کاغذات بنوا لیں، میں خود دستخط کر دوں گی۔ بھائی بہت شرمندہ تھے، مجھ سے معافی مانگ رہے تھے، کہہ رہے تھے مجھے معاف کر دو، میں اپنی لالچی بیوی کی باتوں میں آ گیا تھا، اپنے بچے کی خاطر یہ حرکت کر بیٹھا۔ مگر مجھے کسی سے کوئی گلا شکوہ نہیں رہا تھا۔ جب انسان کا دل ٹوٹ جائے تو پھر شکوے شکایتیں کرنے کا دل نہیں رہتا۔ اسی لیے میں نے خود ہی سارے کاغذات تیار کروائے اور یہ گھر بھائی کے نام پر ٹرانسفر کر دیا۔ شمائلہ سے بات چیت میں نے مکمل طور پر بند کر دی تھی۔ وہ تو میری اتری ہوئی قمیضوں پر جادو کرنے والی عورت تھی، میں اس سے محبت کی امید کیسے رکھ سکتی تھی؟ میں جس لڑکے سے محبت کرتی تھی میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ وہ فوراً راضی ہو گیا، پھر اس نے میرے لیے رشتہ بھیجا۔ بھائی میری دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن مجھے اب اپنے بھائی بھابھی سے ایک چیز کی بھی تمنا نہیں تھی۔ اگر حالات عام ہوتے تو شاید میں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح بڑے ارمانوں سے، خواہشات کے ساتھ اپنے گھر سے دھوم دھام سے رخصت ہوتی، لیکن اب سب کچھ بدل گیا تھا۔ اس لیے میں خاموشی سے اپنے شوہر کے ساتھ یہ گھر چھوڑ گئی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میرے بھائی کا فون آیا۔ وہ بہت زار و قطار رو رہے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ وہ بچہ جس کے حمل کی خبر بھی میری بھابھی نے مجھ سے چھپائی، اس کے ضائع ہونے کی خبر بھائی نے رو رو کے مجھے سنائی۔ اپنے بھائی کے آنسو پر میرا دل پسیج گیا۔ میں سب کچھ بھلا کے ہاسپٹل پہنچی تو شمائلہ کی حالت بہت خراب تھی۔ بھائی روتے ہوئے کہنے لگے کہ جو لوگ کالا جادو کرتے ہیں ان کی اولاد زندہ نہیں رہتی۔ یہ بات مجھے بالکل معلوم نہیں تھی، لیکن کچھ دنوں پہلے ایک بیان میں نے یہ بات سنی کہ کالا علم کرنے والوں کے بچے مر جاتے ہیں۔ اس دن سے ہی میرے دل میں یہ ڈر بیٹھ گیا تھا، اور آج دیکھ لو میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا، اور اب شمائلہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں بھائی کو دلاسا دے کر شمائلہ کے پاس پہنچی تو اس نے اپنا منہ پھیر لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ روتے ہوئے کہنے لگی میں اس قابل نہیں ہوں کہ تم میرے پاس آؤ۔ میں نے تمہاری زندگی برباد کرنی چاہی، تمہیں مارنا چاہا، تمہارا گھر اپنے نام کروانے کے لیے تم پہ کالا جادو کروایا، اور دیکھو آج میری وہ اولاد ہی نہیں رہی جس کا مجھے بہتر مستقبل چاہیے تھا، اور نہ اب میں کبھی ماں بن سکتی ہوں۔ شمائلہ کے آنسو مجھے تکلیف دے رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا، کہا کہ شاید خدا کو یہی منظور تھا۔ میں نے دل سے اسے معاف کر دیا تھا، اپنے بھائی کو بھی۔ آج میرا بھائی اور میری بھابھی اسی گھر میں ایک خاموش زندگی گزار رہے ہیں۔ میری بھابھی بالکل گمسم سی ہو گئی ہے۔ میں جب بھی جاتی ہوں مجھ سے معافی مانگتی ہے، جبکہ میں اسے معاف کر چکی ہوں۔ میں بس سب سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ انسان کو کبھی بھی پیسے کے پیچھے اتنا پاگل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ زندگی میں حاصل رشتوں کو قربان کر دے، جیسے شمائلہ نے کیا۔ اگر وہ گھر اپنے نام نہ کروانا چاہتی تو بھی وہ گھر اسی کا تھا،
میں کبھی وہ گھر اپنے بھائی سے نہ لیتی، نہ مجھے کسی چیز کا لالچ تھا، میں تو بس رشتوں کی بھوکی تھی، اور شمائلہ نے انہی رشتوں کو قربان کر کے اپنی زندگی برباد کر لی۔